لوليه والصلاة لوليها والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقال في موضع آخر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدر محترم، حاضرین عظام، آج میں آپ احباب کے سامنے قرآن کریم کے متعلق چند معروضات پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ امید ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے، بجائے نکیل کے میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب اور امت مسلمہ کی روح ہے۔ وہ تڑپتے دل کی فریاد اور سسکتی روح کا علاج ہے۔ اس نے درندہ صفت انسانیت کو جھنجھوڑ کر ایک حیات آفری پیغام دیا۔ ظلم و بربریت کی خونی دلدل میں پھنسے ہوئے انسانوں کو امن و انصاف عطا کیا۔ اس نے بدوؤں کو ساربانوں سالار کارواں بنایا۔ وحشت و جہالت کے اندھیاروں میں علم و عرفان کے چراغ روشن کیے۔ مردہ دلوں میں ایمان و یقین کی باد بہاری پیدا کی۔ عرب و اسلام کی عظمت کا سکہ چہاردانگ عالم میں بٹھایا۔ اس نے گنگوں کو زبان عطا کی، فصاحت و بلاغت کے شہسواروں کو چیلنج کیا۔ اس نے احتساب نفس اور احتساب کائنات کے پیغام سے دنیا کو روشناس کرایا اور پوری انسانیت کو بیدار کر کے ان کے دلوں میں عزت و حرمت، امانت و دیانت، عفت و عصمت، مروت و شجاعت، کرم و سخاوت اور صالح معاشرے کی تعمیر کی۔ اس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک کلمہ اور ایک ایک طرز تعبیر نے پوری کائنات پر ایک گہرا اثر ڈالا۔ اس کے پیغام نے ناخواندہ و جاہل معاشرے کو قدوسیوں کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ حضرات، اور تعجب یہ ہے کہ قرآن کریم کے متعلقات اتنے عظیم و بلند نتیجہ خیز ہیں، جن کے متعلقات اتنے عظیم و بلند نتیجہ خیز ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے 23 برس کے عرصے میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ دنیا تک کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ وہ کون سی جادو تھی، وہ کون سا کرشمہ تھا، وہ کون سی کیمیائی طاقت تھی؟ اس نے اس مردمگری اور مردم سازی کا کام اتنی محیر العقول تابانی کے ساتھ کیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے متعلقات اتنے عظیم و بلند نتیجہ خیز ہیں جن سے زیادہ رفعت و بلندی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی صحبت و سطوت اور قوت و عظمت کے آگے کائنات کا ذرہ ذرہ زمین عقیدت خم کرتا ہے۔ آئیے اس کے متعلقات پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں کہ قرآن کس کا کلام ہے، کس کے واسطے سے نازل ہوا، کس شخصیت پر یہ اترا، اس کا زمانہ نزول اور مقامی نزول کیا ہے۔ یہ قرآن اس واجب الوجود کا کلام ہے جو تمام صفات کمالیہ کی مستجمع ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ، حاکموں کا حاکم، آقاؤں کا آقا ہے، ازل سے ابد تک جس کا سکہ جاری ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر درخت کا کوئی پتا تک نہیں ہل سکتا، مرغزاروں میں شادابی نہیں آ سکتی اور خزاں رسیدہ چمن میں بہار نہیں آ سکتی۔ اس کی خدائی کے آگے تمام مخلوق ساکت و صامت رہتی ہے۔ اس کی تعریف و توصیف کی کسی قلم و زبان میں طاقت ہی کہاں۔ صحیح ہے فرش زمین سے عرش بری تک تیرے ہی جلوے، تیرے ہی سائے، ہر ایک ذرہ تیرا ہی مظہر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرے کو چاہے خورشید کر دے، صحرا کو چاہے گلزار کر دے، سب قطرہ تو ہے سمندر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ قرآن اس واجب الوجود کا کلام ہے جو تمام صفات کمالیہ کی مستجمع ہے، اور یہ قرآن نازل ہوا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے۔ ان کے بارے میں آتا ہے وہ سید الملائکہ ہے، سب سے افضل، اور بارگاہ خداوندی میں سب سے مقرب ہے۔ حدیث پاک میں ہے افضل الملائکہ جبریل۔ قرآن پاک میں بھی ان کی تعریف آئی ہے، کہیں انہیں روح الامین کہا، کہیں روح القدس، کہیں طاقت والا، کہیں عرش کے پاس مقیم رہنے والا، اور کہیں امین کا خطاب دیا۔ ارشاد ربانی ہے انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک معزز طاقتور قاصد ہیں، عرش پر ان کا مقام سب سے بلند ہے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ اور اس کے ساتھ ساتھ امانت دار بھی، اور جنت میں ان کا مقام سب سے بلند ہے، جن کی تاریخ، جن کی طاقت و قوت کا عظمت، جن کی طاقت کی گواہی تاریخ میں موجود ہے۔
تاریخ سے ثابت ہے کہ آپ نے قوم لوط کی بستیوں کو اپنے بازوؤں سے اٹھایا اور زمین پر لے جا کر پٹخ دیا، اور قوم ثمود پر ایک زبردست چیخ ماری، اس سے پوری کی پوری قوم وہیں ڈھیر ہو گئی۔ چشم زدن میں آسمان سے نیچے اتر آنا اور زمین سے اوپر چلے جانا، یہ بھی آپ کی سرعت و طاقت کی دلیل ہے۔ اور یہ قرآن نازل ہوا ہے اس ذات گرامی پر جو تمام صفات کمالیہ کو مستجمع ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ اور جس کے بارے میں آتا ہے جو ذات جو غریبوں کا ملجا، یتیموں کا سہارا، بیواؤں کا آسرا، مظلوموں کی حامی اور پوری انسانیت کی محسن ہے۔ وہ ذات جو غریبوں کا ملجا، یتیموں کا سہارا، جس کے لیے تمام آسمان و زمین کی تخلیق کی گئی، کائنات جس کے لیے بنا دی گئی، جس کی آمد میں اس کائنات کو سجایا گیا، اس کی آمد کے استقبال میں جنت کو بنایا گیا، وہ ذات جو غریبوں کا ملجا، جس کی مدحت و منقبت میں یہ مصرع حقیقت کا ترجمان ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، یہ شعر بھی اس کی حقیقت کا ترجمان ہے۔ یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر ان يمكن السماء كما كان حقه۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، تو پھر قرآن عظیم کیوں نہ ہوگا؟ اس قرآن میں عظیم و بلند نتیجہ خیز کیوں نہیں ہوں گے؟ اور اس قرآن سے آدمی بلند و بالا عظمت اور مقام کیوں نہیں حاصل کر سکتا؟ اس میں زمانے کے روشناس اور پرنور کیمیائیاں ہیں، اور اس میں انسانوں کے لیے سراپا اور سراسر ہدایت کا نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر میں اس قرآن کو اس زمین پر نازل کر دیتا، اس پہاڑ پر نازل کر دیتا، تو یہ پہاڑ ریسے ریسے ہو جاتے من خشیت اللہ، اللہ کی حیبت سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ایسے ہی ہم لوگوں کے لیے مثالوں کو بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ سمجھ سکیں۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جو تیرے قول کی تقدیس سے کرتے ہیں گریز، جو تیرے قول کی تقدیس سے کرتے ہیں گریز، خاک کر دے انہیں مٹی کے برابر کر دے۔